उससे बड़ा बेंच या वो फैसला चैलेंज नहीं होता, उस वक्त तक वो फैसला फील्ड होल्ड करेगा, वो सब पे पाबंद होगा, वो एक सर्कुलर के ज़रिए से जो है वो उसको इनफेक्टिव जो है वो नहीं किया जा सकता। और अगर ये प्रैक्टिस हो तो फिर तो सर्कुलर तो फिर कोई जो है वो किसी मिनिस्ट्री का जो है वो डिवीज़न वो भी सर्कुलर जारी कर सकता है। हम भी जो है वो रोज़ सर्कुलर जारी करते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक और एक जो है वो अलमिए की बात है। इसी तरह से ये बतौर कानून के एक तालिब इल्म के मैंने ये आज तक नहीं सुना कि कोई मुअज़्ज़ज़ जज किसी काज के ऊपर रिक्यूज़ कर जाए और उसके बाद वो दोबारा काज अगर समाअत के लिए तो दोबारा उसमें बैठ जाए। ये भी कभी नहीं हुआ। इस बेंच में जो कि 9 से शुरू हो के अब 3 पे आ गया है, इसमें एक मुअज़्ज़ज़ जज जिनका मुझे बेपनाह एहतराम है उनकी ज़ात का, लेकिन मैं उनके फ़ैसले की बात कर रहा हूँ। ये उनका फ़ैसला भी कि जब उन्होंने पहले रिक्यूज़ किया एक मरतबा, बेंच से अलहदा हुए, और उसके बाद जो है वो अब ये दोबारा जब काज आया तो अब वो बेंच का जो है वो दोबारा हिस्सा है। ये चीज़ें जो हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया है, कुछ और चीज़ें भी हैं जो इससे मुतल्लक जो है वो जिन पे ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन मैं मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि पूरी कौम के बड़े हैं, जिनसे पूरी कौम को तवक्को है कि वो एक बहरानी कैफियत जो एक फ़र्द वाहद ने जो फितना है, उस फितने ने 10 साल मेहनत की है। 2014 से वो शुरू हुआ है और ये 2023 में आके उस फितने ने मुल्क को इस जो है वो नहज पे ला के खड़ा कर दिया। सियासी तौर पे बहरान, इंतज़ामी तौर पे बहरान, और जुडिशरी को भी उसने बहरान में मुब्तला कर दिया। मुआशी तौर पे बहरान ये भी उसी का पैदा करता है। यानी वो फितना जो है वो एक बहरानों का मंबा है। हर बुराई, हर बहरान उससे जन्म लेता है। ये जो बहरान है जो जुडिशरी में है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसका भी माखज़ वही है। हर बुराई उसी से शुरू होती है और उसी पे जाके ख़त्म होती है। अगर काजी फैज़ ईसा के ऊपर जो है वो रेफरेंस दायर ना किया जाता और काजी फैज़ ईसा की फैमिली को इन्हीं कोर्ट में और इन्हीं सड़कों पे और ये एफबीआर की बिल्डिंग में जो है वो रुस्वा ना किया जाता, उन्हें जो है वो उन बिल्डिंगों में जो है वो रुलाया ना जाता, तो शायद बल्कि मुझे तो यकीन है कि ये बहरानी कैफियत पैदा ना हो। ये बहरानी कैफियत भी उसी फितने के जो है वो अमल का जो है वो नतीजा है। और ये जो असम्बलियों का बहरान, ये भी उसने तोड़ी है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करूंगा कि अब इस बात का जायज़ा लेना ज़रूरी हो गया है कि ये फितना जो है ये किस तरह से इस मुल्क में जो है इंट्रोड्यूस हुआ और किस तरह से पिछले 10 सालों से इस मुल्क को जो है वो बहरान दर बहरान जो है वो का शिकार कर रहा है। और ये चाहता है कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, इस मुल्क में अनारकी हो और खुदा न खास्ता मुल्क का जो है वो नुकसान हो। इस बात का भी जायज़ा लें कि इसने जो 10 सालों में किया है, इसके तमाम इक़दामात और ख़ास तौर पे ये असम्बलियाँ तोड़ने का इक़दाम जो है, इसके पीछे जो है वो कौन है। ये असम्बलियाँ आइनी तौर पे नहीं तोड़ी गई। ये असम्बलियाँ दोनों जो सूबों के वज़रा आला थे उन्होंने नहीं तोड़ी। वो बेबांगे दोहल कहते रहे कि हम नहीं तोड़ना चाहते, MPs कहते रहे हम नहीं तोड़ना चाहते। ये इस फितने की धौंस थी, इसका तकब्बर था, इसकी ज़िद थी, इसका प्रोग्राम था या इसका एजेंडा था कि इसने जो है ये असम्बलियाँ तोड़ी। इस बात का जायज़ा लिया जाना चाहिए। जब ये 9 रुकनी बेंच बैठा था तो एक मुअज़्ज़ज़ जज ने ये मामला जो है वो उठाया भी था।
تو میں اب آخر میں یہ اپیل کروں گا تمام معزز جج صاحبان سے بالعموم اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بالخصوص. ماشاءاللہ وہ بہت سمجھدار، بڑے بیلنسڈ، بڑے دانا انسان ہیں کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. یہ آپ ہی کا بنایا ہوا جو ہے یہ قول ہے، ان معزز عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بڑوں کا بنایا ہوا قول ہے. ایسی صورتحال میں اب اگر فل بینچ بیٹھ کے اس معاملے کو ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، انصاف تو شاید ہو، میں توقع کرتا ہوں کہ آپ انصاف ہی کریں گے، لیکن انصاف ہوتا نظر نہیں آئے گا. اور قوم کو اگر اس مرحلے پہ انصاف ہوتا نظر نہ آیا تو یہ ملک افراتفری اور انارکی کا شکار ہو جائے گا. جو اس فتنے کا ایجنڈا ہے وہ پورا ہو جائے گا. آپ اس کا حصہ نہ بنیں، آپ قوم کو انارکی کی طرف نہ دھکیلیں. آپ یا تو فل بینچ بنائیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ اس طرح سے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام فریقین کو، جو بھی اس سے متعلق ہیں، ان سب کے لیے ون ون پوزیشن ہو، سب کا اس کے اوپر کنسنسس ہو. اگر ایسا نہ ہوا تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ جس طرح سے سرکولر میں آج یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے قاضی فیض عیسیٰ کے بینچ نے وہ قابل عمل نہیں ہے، تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ پھر ایسا ہونے والا جو فیصلہ ہے وہ پھر قابل عمل نہیں ہوگا. وہ پھر ایک اور نئے بحران کو جو ہے وہ جنم دے گا اور ملک کو جو ہے وہ مزید اس طرف دھکیلے گا جو کہ اس فتنے کا جو ہے وہ ایجنڈا ہے. سر اگر بہت شکریہ. 30 ممبر بینچ بنا دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، مسلم لیگ نون کا اس پہ کیا موقف ہوگا؟ جی میں نے اپنا ذاتی موقف جو ہے وہ میں نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا اور میری جماعت کا موقف جو ہے اس کے قریب قریب ہی ہوگا کہ ایسا فیصلہ جو ہے اس بحران کو ختم کرنے میں معاون نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کو بڑھائے گا. اور شاید اس کے اوپر سرکلر کی زبان میں جیسے معلوم ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، تو پھر شاید اس کے اوپر بھی ممکن نہ ہو. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے 9 سے 3 تک پہنچ گئے، ایسا امکانات لگ رہے ہیں کہ چیف صاحب اکیلے ہوئے تو وہ اکیلے بھی الیکشن کروا کے چھوڑیں گے. تو یہ تو معزز عدلیہ کی عزت کا سوال ہے، تو ان کو بنانے میں کیا پریشانی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے یہ معزز چیف جسٹس کے مقام، ان کے عہدے اور ان کی جو شخصیت ہے اس سے یہ میل نہیں کھاتا، اس لیے میں اس کا جواب نہیں دوں گا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ایک دن پہلے گزشتہ روز جو ہے جسٹس فیض عیسیٰ سے متعلق جو اپیلیں تھیں وہ واپس لی. اس اپیل کو واپس لینے میں حکومت کو 1 سال کیوں لگا، اور بالخصوص ایک جب کیس زیر سماعت تھا کیا آپ لوگوں نے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ کے کیس میں فیصلہ ہو چکا ہوا تھا. ایک کیوریٹو جو ریویو ہے نا، یہ کیسے ہی یعنی یہ اس وقت کی حکومت کا ایک یعنی جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر اور ایک آزاد منش، ایک انصاف کرنے والے جج کے خلاف جو ہے ایک اگریشن تھا. تو وہ ابھی یہاں پہ اس کی سماعت بھی نہیں شروع ہوئی، بلکہ پتہ چلا ہے کہ وہ ابھی رجسٹرڈ بھی نہیں ہوا، ادھر آفس میں ہی پڑا تھا. تو اس سے متعلق جو ہے وہ کیبنٹ نے پرائم منسٹر کو تقریباً 1 مہینہ پہلے اس بارے میں جو ہے وہ اختیار دیا تھا کہ وہ اس کو واپس لے سکتے ہیں. تو انہوں نے اٹارنی جنرل سے، پھر اٹارنی جنرل آپ کو معلوم ہے کہ وہ چینج ہوتے رہے، تو اس وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے. یہ فیصلہ جو ہے یہ کیبنٹ نے کیا، اور یہ کیبنٹ نے جب فیصلہ کیا اس وقت یہ اپیلیں یا یہ درخواستیں جو ہیں وہ زیر سماعت کیا، ابھی ان کا کوئی سبب بھی پیدا نہیں ہوا. اچھا سر، پہلے آپ کہتے تھے عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلیاں توڑیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے، اب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑی ہیں تو گھبرانے کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. دیکھیں اسمبلیاں جو ہیں وہ انہوں نے جس طرح سے توڑی ہیں
وہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط تھا. انہیں چاہیے تھا کہ اگر وہ الیکشن چاہتے تھے تو وہ یہ آفر لے کے جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس آتے, دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے. سیاست میں فیصلے یک طرفہ نہیں ہوتے, گفتگو کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر وہ یہ چاہتے تھے تو وہ آتے, آگے بیٹھتے, بیٹھ کے بات کرتے, لیکن وہ تو رہتے ہی کسی اور دنیا میں ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ گفتگو کرنے اور کنسنسس کے اوپر تو ان کا یقین ہی نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو جو ہے وہ بحران سے دوچار کیا ہے. لاسٹ کویشچن رانا صاحب ایک یہ بھی لے لیں, جو موجودہ بحران نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے کانسیکوینسز کیا نظر آ رہے ہیں؟ جی اس کے کانسیکوینسز تو بہت ڈیمیجنگ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس اعلیٰ ادارے پہ بھی اور اس ملک پہ بھی اپنا رحم و کرم کرے, فضل کرے, اور یہ فتنہ جو ہے یہ پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو, اور قوم اس کا ادراک کرے, آپ اس کا ادراک کریں, لوگوں کو سمجھائیں, اور بالآخر جو ہے ووٹ کی طاقت سے اس فتنے کا جو ہے پاکستان کی سیاست سے مائنس ہونا بڑا ضروری ہے. ورنہ یہ اس نہج پہ لے کے آ گیا ہے کہ